بہت ساری حدیث اٹھا کے دیکھو گے تو پہلا خوش نصیب طبقہ اس امت دا ہوئے گا جڑے تقوی والے لوگ ہیں. دوسرا اس تو بعد بھی خوش نصیب طبقہ ہوئے گا جڑے سچی توبہ کرنے والے ہیں. تیسرا وہ طبقہ ہے جنہاں تقوی اختیار نہیں کیتا، توبہ بھی نہیں کیتی، لیکن اللہ پاک نے انہوں نے تکلیفاں مصائب و آلام پا دیتا. یہ مصائب و آلام دی بدولت انہوں نے ساری خطاواں اللہ نے معاف کر دی تھی. یہ بھی خوش قسمت طبقہ ہے. اس تو اگلا طبقہ وہ ہے کہ نہ انہوں نے تقوی اختیار کیتا، نہ توبہ کیتی، نہ مصائب و آلام آئے، لیکن گناہ ہیں اور قبرنچ لے کے چلے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے میرے امتی ایسے ہون گے کہ پہاڑاں جتنے گناہ قبرنچ لے کے جان گے. تو یا تو اے پوزیشن ہوئے گی کہ پچھلے لوگ انہوں نے دعائے مغفرت کر دے رہے گے، اللہ کریم انہوں نے خطامہ معاف کر دے گا، اور جدو قبرنچ اٹھیں گے کوئی انہوں نے گناہ نہیں ہوئے گا. یا پھر یہ صورتحال ہوئے گی کہ کئی صحبانو عذاب قبر ہوئے گا تو حشر والا شعبے لی کلیر ہو جان گے. یہ معاملہ قبر اچھی انہوں دا کلیر ہو چکا ہوئے گا. اس امت دی ایک شان ہے، اس امت دے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب دے جنت جان گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجلس سے شریک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے 70,000 آدمی جنت جان گے، انہوں دا حساب نہیں ہوئے گا. کچھ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب ہوئے، انہوں عرض کیتی کہ بارگاہ نبی سفارش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ تھوڑی جی عرض کرو اور زیادہ تعداد ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا 70,000 تھوڑے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تعداد کتنی بڑھائی؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہر آدمی نال پھر 70,000 ہون گے. تو گویا کہ 70,000 ضرب 70,000 4 ارب 90 کروڑ آدمی اس امت دا بغیر حساب کتاب دے جنت جائے گا. پھر اس امت یہ خوبی ہے، خاصہ ہے جو کسی امت انہوں نہیں حاصل ہوئے گا کہ سب تو پہلے حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ہوئے گا.